السلام علیکم، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن ود بھیا یونیورسٹی. میرا نام ہے ثانیہ عالم اور آج کے شو کے لیے میں ہوں بہت ایکسائٹیڈ. ایک تو اس لیے کیونکہ میرے گیسٹ بہت انٹرسٹنگ ہیں، دوسرا اس لیے کیونکہ آج کا موسم تھا بہت حسین. صبح جب میں اٹھی تو بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے موڈ ویسے ہی بہت ریفریش ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ یوزولی میرا موڈ اتنا خراب ہوتا ہے، صبح گرمی ہوتی ہے، نہ میک اپ کرنے کا دل کرتا ہے، نہ تیار ہونے کا دل کرتا ہے، نہ ہی ناشتہ کرنے کا دل کرتا ہے. تو روز ایسا کیا جا سکتا ہے کہ موڈ بھی تھوڑا اچھا ہو اور منڈے بلوز جو صرف منڈے کو آنے چاہیے اور جو مجھے روز آ رہے ہوتے ہیں وہ نہ آیا کریں. تو میں نے سوچا کہ میں پانی پیا کروں گی، ناشتہ کیا کروں گی تاکہ میری پروڈکٹیوٹی افیکٹ نہ ہو اور میں ہیپی موڈ کے ساتھ روز آفس آ سکوں اور پروڈکٹیوٹی کے ساتھ کام کر سکوں. اچھا، اب ہم چلیں گے ہمارے گیسٹ کی طرف. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ نہ صرف بھیا یونیورسٹی کے الومنائے ہیں بلکہ براڈ کاسٹ جرنلسٹ بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ریسنٹلی ہینسن فیلوشپ پروگرام کے لیے وہ سلیکٹ بھی ہوئے ہیں. تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اسد، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. تھینک یو سو مچ ایک تو ٹائم نکالنے کے لیے. آپ کا بھی شکریہ، آپ نے عزت بخشی بلایا. نہیں ہمارے لیے آنر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے گیسٹ آئیں تاکہ اسٹوڈنٹس ان کو دیکھ کر انکریج ہوں، ان کو فالو کر سکیں. اچھا اسد، مجھے بتائیں آپ وزیرستان میں پیدا ہوئے تھے؟ جی، میں وزیرستان میں پیدا ہوا. تو ہاؤ واز اٹ لائک گروئنگ اپ ان وار ٹورن ایریا؟ کیا چیلنجز تھے؟ کیسا آپ کا جو چائلڈہڈ ایکسپیرینس تھا وہ کیا؟ جی اچھا ثانیہ، جب آپ کسی علاقے میں پیدا ہوتے ہیں اس کا آپ کے مائنڈ کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. Exactly. اور پھر ہم نے آنکھ ہی جنگ کے حالت میں کھولی ہے. 1990 سے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ٹرائبل بیلٹس میں پھر افغانستان میں ایک جنگ جاری تھی. تو بڑی ہی ہم ان بمباری میں جو گولیوں کا جو شور ہے ان میں بڑے ہوئے ہیں، تو اس کا آپ کے مائنڈ پر امپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو سائیکالوجی ہم پڑھتے ہیں، جو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل اسٹڈیز ہیں، اس کے مطابق کہیں پر بھی جو آپ کی سراؤنڈنگ ہوتی ہے اس میں جو ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے مائنڈ کو امپیکٹ کرتے ہیں. چائلڈہڈ ٹراماز بھی بن جاتے ہیں ٹائم. تو ایک تو وہاں خوف ہوتا ہے، آپ کے اندر جو انسیکیورٹی ہے وہ ان بلڈ ہو جاتی ہے. فیئر جو ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر ان بلڈ ہو جاتا ہے، جو کہ آپ کو لائف ٹائم امپیکٹ کرتا رہتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس چیز نے شاید ہمیں تھوڑا سا انسیکیور بنایا تھا. فاٹا کے جو ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے وہاں پہ، کیونکہ نہ کچھ آپ کھیلوں کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں، ایک ہی آپ جو ٹیرر ہے، جو فیئر ہے، جو ہیٹرڈ ہے، اس کے سامنے آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو سائیکولوجیکل یا کوگنیٹو سکلز ہیں وہ امپیکٹ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم یہ کہ اس وقت ٹھیک ہے وہاں پہ سکولز تھے لیکن ان کا معیار اتنا اچھا نہیں تھا. ایجوکیشن کے اوپر پابندی تھی، آپ سکولز نہیں جا سکتے تھے. جو مدرسہ وہ ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا جاتا تھا. تو تعلیم کا بڑا امپیکٹ ہوا ہے. اور چیلنج تھا جو آپ نے باقاعدہ طور پہ یس. اور پھر یہ ہوا کہ میں پرائمری تک ادھر پڑھا ہوں. حالات خراب ہونے کی وجہ سے مجھے اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا. مجھے رحیم یار خان شفٹ ہونا پڑا ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن از اے کی ٹو ہیو اے ماڈریٹ ویو. سوسائٹی میں آپ کنٹریبیوٹ جب کرتے ہیں تو اس کے لیے ایجوکیشن بڑی ضروری ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ وہاں پہ جب آپ موو کرتے ہیں تو پھر ایک نئے کلچر کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں آپ، پھر اس کلچر کے ساتھ اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک چیلنج کے طور پر آپ کے سامنے آتی ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ ہماری فیملی بہت سارے ممبرس تھے جو کہ چونکہ روزگار تھا نہیں، وہ چلے گئے فورن کنٹریز میں روزگار کے سلسلے میں. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فیملی لو ہوتا ہے نا وہ آپ کو نہیں ملتا، جس کی وجہ سے آپ باقی لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. تو یہاں سے جو ڈیپینڈنسی ہے یہ بھی آپ کو متاثر کرتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس نے مجھے متاثر کیا اور ہر کسی کو کیا ہوگا. But it did shape up you to be who you are today, right? ہاں، ایک یہ ہے کہ جو چیلنجز ہوتے ہیں آپ کو اسٹرانگ بھی بناتے ہیں. Exactly. اچھا، تو پھر آپ نے میڈیا جوائن کر لیا اس کے بعد جب آپ بڑے ہوئے، تو what was the motivation behind, because آپ ایک ایسے اسٹرکٹ علاقے سے آئے ہیں، پھر آپ میڈیا بھی ایک پلر مانا جاتا ہے ایک کنٹری کا، تو آپ نے میڈیا جوائن کر لیا. وہ کیوں جوائن کیا؟ اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی؟ اس کے پیچھے کیا اسٹوری تھی؟ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں جب رحیم یار خان آیا تو ایک یہ مائنڈ میں تھا کہ کچھ کرنا ہے. یہاں پہ جو وزیرستان کا ایک امیج بنا ہوا ہے ہمارے علاقے کا،
اس کو ختم کرنا ہے, ایک پازیٹیو جو امیج ہے وہ پورٹرے کرنا ہے, وہاں پہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو محنت شروع کی, اور اس وقت چونکہ وہاں پہ FCR لاگو تھا وزیرستان میں, تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کمپین بھی چلائی, لکھا بھی اس کے اوپر. تو ایک تو یہ فیکٹر تھا کہ کچھ کرنا. دوسرا یہ کہ مجھے نا شروع سے ڈیبیٹس وغیرہ کا بڑا شوق تھا. اچھا. تو میں ڈیبیٹر بھی اپنے اسکول میں یہ تھا. جہاں پہ میڈیا جوائن کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ میں 14 اگست سے پہلے 2-3 دن پہلے میں سوچ رہا تھا کہ یار ہم 14 اگست کو تو سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن کیا لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ ہم یہ دن کیوں مناتے ہیں, اس کی جو امپورٹنس ہے, جو سگنیفیکنس ہے وہ کیا ہے. اب ہوا یہ, میں نے کہا اچھا لوگوں سے پوچھتے. میں نے اپنا کیمرہ اٹھایا ایک اور مائک ایک پکڑا, میں رحیم خان کے بازار میں گیا, وہاں سے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. رینڈملی, کوئی وہ نہیں تھا کہ میں میڈیا میں آ رہا ہوں یا وہ. تو وہاں پہ گیا, میں جاننا چاہ رہا تھا, ایک نا وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے آپ کے مائنڈ میں. تو ہم جب وہاں پہ گئے, آپ یقین جانے ثانیہ, ایک بندہ تھا جس کو پتا تھا کہ ہم 14 اگست کیوں مناتے ہیں. جھنڈے سب کے ہاتھ میں تھے. اور ایک اور بندہ جس طرح میڈیا میں ہوتا ہے, ہم نے پلان کیا تھا کہ یار آپ کچھ بولیں. اچھا. تو 2 بندوں سے ہم نے وہ آنسرز لیے. تو وہ ویڈیوز جب میں نے اپلوڈ کی تو بڑی ہٹ ہوئی. تو اسی وقت پھر مجھے آفر آ گئی اردو پوائنٹ سے. موٹیویشن بھی ملی ہوگی اس وقت. جی موٹیویشن بھی ملی, ایک کانفیڈنس بہت زیادہ آ گیا کہ یار. کیا ایج تھی؟ میری ایج 17 یا 16 ایج تھی اس وقت. کافی ینگ ٹائم پہ آپ نے جی اسٹارٹ میں بڑا ینگ تھا اس وقت. پھر میں نے اردو پوائنٹ جوائن کیا. اچھا. اور یہ سلسلہ پھر چل پڑا. تو وہاں مطلب آپ یونیورسٹی میں بھی نہیں آئے تھے, اور تب سے آپ نے کریئر پیتھ میں اسکول میں تھا, میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. یس. پھر آپ نے کیا پڑھا, ڈگری یونیورسٹی آ کر کیا ڈگری لی آپ نے؟ اچھا, اس کے ساتھ نا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ میں جب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور گیا FSC کے لیے, وہاں پہ مجھے ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ملی. اچھا. وہاں سے میں نے اپنا میگزین پبلش کیا دقائق کے نام سے, اور میں شاید گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ہسٹری میں 156 ایئرز میں پہلا پشتون تھا جو کہ اردو کا ایڈیٹر بنا تھا. اچھا. تو وہ اس سے بھی تو وہ جرنلزم کا جو شوق ہے اس میں مزید اضافہ ہوا, اور پھر میں نے اس کیریئر کو پرسو کرنا شروع کیا. آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا کہ آپ پٹھان ہیں اور آپ اردو ایڈیٹر تھے. جی جی. تو آپ کی یہ اردو بلڈ کیسے ہوئی؟ بیکاز گھر میں تو پشتو یہ ہوا یہ کہ میں نے ایک شو کیا تھا اردو پوائنٹ کے اوپر. اس میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ رابطہ منقطع ہو گیا. جی. اب میں نے وہ بولا منقطع ہو گیا, کسی دوست نے نا میرا مذاق اڑایا. اچھا. اس دن میں رویا, اور پھر میں نے کہا اب میں اس محنت کر کے دکھاؤں گا. پھر میں نے اپنے اردو پہ کام کیا, اردو پڑھنا شروع کیا, بولنا شروع کیا, اینڈ دین پھر وہ جو ہے نا وہ چیز ہمارے سامنے ہے. ایفرٹس ڈالی ہے. یہ کافی انٹرسٹنگ, کیونکہ یوزلی پٹھان ڈائلیکٹ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو اردو بولنے میں ان کو بڑا ایشو آتا ہے, بٹ دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. اچھا, پھر آپ نے جب آپ یونیورسٹی آئے آپ نے کیا پڑھا؟ میں نے چونکہ میڈیا کا ایکسپیرینس مجھے آلریڈی تھا, جب میں یونیورسٹی آ رہا تقریباً مجھے 3-4 سال کا ایکسپیرینس ہو چکا تھا اینکرنگ کرتے ہوئے, پروگرامز کرتے ہوئے. تو پھر میں نے سوچا کہ میڈیا کا ایکسپیرینس تو آپ کے پاس آ چکا ہے, اب سیاست کو سمجھا جائے, نالج ہونی چاہیے کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہے اس کے انڈر لائنگ کازز کیا ہے, کیا وجہ ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے پھر میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کا انتخاب کیا, کیونکہ گلوبل پالیٹکس کو جب آپ سمجھتے ہیں پھر آپ کے انٹرنل پالیٹکس اور جو گلوبل پالیٹکس ہے وہ لنک ہوتی ہے. تو اس کا بڑا ایک وہ ہوا کہ اس لیے میں نے پھر IR کی طرف. تو IR کرنے کے بعد آپ کو لگتا ہے آپ کا میڈیا پہ گرپ اور اسٹرانگ ہو گیا, جو آپ کے کانٹینٹ تھا جو آپ کریٹ کرتے تھے؟ بہت زیادہ ڈیفینیٹلی ہوا ہوگا. اچھا, پھر جب گریجویٹ کر لیا تو اس کے بعد آئی بلیو آپ نے DBTV میں بھی کام کیا؟ جی, میں یونیورسٹی میں تھا جب میں DBTV کے ساتھ کام کر رہا تھا. صحیح. تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہے, مطلب آفٹر گریجویشن پوری ایک 22-23 سال کے تو تب ہو جاتے ہیں جب بیچلرس کرتے ہیں, تو وہ سارا وزیرستان, میڈیا اور یونیورسٹی کا ایکسپیرینس کمپائل کر کے اس کے بعد آپ کو کیا ڈفرینس فیل ہوا کہ اب میں نے ایک ڈگری اچیو کر لی, ایک لیول پہ آیا ہوں ایجوکیشنلی؟ میرا جو ایک نظریہ ہے وہ میں ڈگریوں کے پیچھے نہیں بھاگتا. میری کوشش ہوتی ہے میں کچھ نیا سیکھ سکوں, اور شاید یہ میری اگر کچھ سکسیس بھی ہے نا تھوڑی بہت, اس کے پیچھے یہ ہے کہ میں لرننگ کو بڑا پریفر کرتا ہوں. کہیں سے بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ اپنے اندر چینجز لے کے آؤں سراؤنڈنگ کے مطابق, کانٹیکس کے مطابق. تو ایک تو یہ تھا. تو ڈگری تو مجھے ایز سچ وہ نہیں تھا کہ میں ڈگری لوں گا تو کچھ چینج آئیں گے. وہ شروع سے ہی میں ریڈنگ وغیرہ خود ہی کرتا تھا. کلاس میں اگر ہوں تو ایک تھا کہ میں ایکسٹرا بکس وغیرہ پڑھتا تھا ساری چیزیں. لیکن گریجویشن کے بعد یہ ہوتا ہے تھوڑا سا آپ نا مینٹلی ریلیکس ہو جاتے ہیں, ایک مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاتے ہیں. یس, آپ پھر اپنے جو آپ کے گولز ہوتے ہیں نا پھر اس پہ آپ فوکس کرتے ہیں. اس طرح کی چوائسیز آپ
बिल्ड करते हैं जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकें. अच्छा, इसी से मैं एक और लिंक करूँगी चीज़. आप देखते हैं आजकल यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी यूथ है वो बहुत एनर्जेटिक है. एक पॉइंट पे उनके बड़े गोल्स होते हैं और स्पेशली इस टाइम में भी. लेकिन विद टाइम मैंने भी ऑब्जर्व किया, इनफैक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ भी बात करूँ, किसी पॉइंट पे आके वो बड़ा डाउनफॉल आ जाता है, मोटिवेशन में भी, एनर्जी में भी, डायरेक्शनलेस फील करते हैं, या फिर समटाइम्स ये भी सोचते हैं कि यार मैं ये करना चाहता हूँ बट आई डोंट हैव द रिसोर्सेज, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव एक्सेस. वो बच्चे क्या कर सकते हैं कि वो फोकस्ड रहें, या वो कैसे फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज़ द राइट करियर ऑप्शन फॉर देम? ये बड़ी जल्दबाजी होती है उनको कि अब हमें नहीं पता चल रहा, वो सब ये करें, हमने ये नहीं किया. कॉम्पिटिशन भी होता है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने और इस पे बात की जानी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली हमारे डिस्कोर्सेज में इसको बड़ा इग्नोर किया जाता है. मैं इसको थोड़ा सा लंबा लेके चलूँगा. सानिया, देखें 3 फेजेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान की लाइफ में. पहला जो होता है वो आपके 10 साल से लेकर 20 साल के दरमियान होता है. अच्छा. इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का फेज. इसमें बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है ना रिस्ट्रिक्टेड होती हैं. यहाँ पे बच्चों को बाउंड किया जाता है, चीज़ें इन्फोर्स की जाती है, जिसकी वजह से वो सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते, डिस्कवर नहीं कर पाते. अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि इस एज में जब ये एक्सप्लोर और डिस्कवरी नहीं होती तो होता क्या है कि जो वो लोग आपको पसंद करते हैं जो जिसके मुताबिक आप काम कर रहे होते हैं. पेरेंट्स आपको तब पसंद करेंगे जब आप उनकी मानेंगे कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. तो ये एक तो बड़ा मसला यहाँ पे शुरू हो जाता है कि जो क्रिटिकल फेज है वहाँ पे बच्चों को एक्सप्लोर और डिस्कवर नहीं करने दिया जाता. दूसरा अहम फेज आ जाता है, वो होता है फिर 20s का जो फेज. इसमें आप अपने चॉइसेस पे काम करते हैं. सानिया ने क्या बनना है, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, क्या जॉब करनी है, किस तरह की जॉब करनी है. ये 20 का फेज होता है जिसमें आप अपने चॉइसेस को बिल्ड करते हैं. क्वेश्चंस आते हैं. तो होता क्या है कि चूंकि आपने अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया होता, आपको अपने स्किल्स का नहीं पता होता, तो आप 20 के फेज में भी फंस जाते हैं. ठीक. 30 में जब आप आते हैं, 30 का जो फेज होता है उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करते हैं. कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसमें आप एक्सपर्टीज बिल्ड करते हैं. यहाँ पे भी पाकिस्तान में मसला ये है कि वो एक्सपर्टीज बिल्ड करने के लिए ना हमारे पास मैकेनिज्म है, ना प्रोसेस है, और ना ही इसको इनकरेज किया जाता है. लोग यहाँ पे ना आपको चीजें इन्फोर्स करते हैं. तो एक तो ये हमारे शुरू से मसला ये है कि बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करने दी जाती, कंट्रोलिंग हाउसहोल्ड सिस्टम. एग्जैक्टली. तो एक तो हमें ये चाहिए कि बच्चों को फ्री छोड़ें, उनको एक्सप्लोर करने दें, डिस्कवर करने दें कि वो अंदर से क्या है. दूसरी अहम बात ये है कि आप इवन जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि उन्होंने करना क्या है. उसकी बुनियादी वजह जो है ना, जहाँ तक मैंने स्टडी की है, वो ये है कि यहाँ पे लोग फॉर्चून के ऊपर बिलीव करते हैं. और जब आप अपनी किस्मत पे बिलीव करते हैं, किस्मत पे सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो अपॉर्चुनिस्टिक जो इंसान होता है ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है. एक अपॉर्चुनिस्टिक जो इंसान होता है वो फॉर्चून के ऊपर सब चीज़ें छोड़ देता है. और ये मानना है बहुत सारे, इवन जो द प्रिंस में मैकियावेली लिखते हैं कि जो इंसान एबिलिटी के बजाय फॉर्चून के ऊपर डिपेंड करता है उसका जो एंड होता है वो बड़ा कैओटिक होता है. और उसकी लाइफ बड़ी अनस्टेबल होती है. को कहते हैं मैं बस जो अल्लाह ने देना है बस मिल जाए. तो मैकियावेली ये कहता है कि एबिलिटी जो होती है वो इंसान को आगे लेकर जाती है. और तो ये एक तो फॉर्चून हो गया. तीसरी अहम चीज ये है कि हम जो है वो मेहनत नहीं करते, हालांकि हार्ड वर्क इज द ओनली कांस्टेंट जो कि हमारे कंट्रोल में होता है. ठीक. और कोई भी इंसान एफर्ट्स और हार्ड वर्क के बगैर कामयाब नहीं हो सकता. लेकिन ये चीज़ हम स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा मिसिंग पाई जाती है हमारे. शॉर्टकट के पीछे हैं स्टूडेंट्स, शॉर्टकट्स के पीछे जल्दी से हो जाए और सब्र भी. टेम्परेरी कामयाबी तो मिल जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म जो कामयाबी है वो नहीं मिलती. और फोर्थ जो अहम चीज़ है सानिया, वो ये है कि यहाँ पे जो बुक रीडिंग का कल्चर है ना वो बिल्कुल खत्म हो गया. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पे मेमोराइजेशन और रूट लर्निंग और एक ये भी चीज़ स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स, मैं स्टूडेंट्स बार इसलिए करती हूँ, स्टूडेंट्स भी बहुत देखते हैं कि उनको लगता है बस अभी हम लाइक 23, 24 हमें बस सब कुछ फिगर्ड आउट है. ये जो एक जल्दबाजी है ना कि सब कुछ अभी पता चल जाए, आई थिंक पेशेंस की भी ज़रूरत है स्टूडेंट्स को कि
وہ ریئلائز کریں کہ یہ ود ٹائم چیزیں ہوتی ہیں, ود ٹائم کامیابی آتی ہے, ود ٹائم سب کچھ. اچھا ثانیہ, میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو, یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو ایشو فیس آ رہا ہے کہ کس طرح آگے ہم نے بڑھنا ہے, جو ڈائریکشن لیس ہے, ان کو چاہیے کہ ایک پین اٹھائے, ایک پیج ہو, اور کسی تنہائی میں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ ایک ڈسٹریکشن نہ موبائل ہو, ایک لونلی سی جگہ ہو, وہاں پر جائے. سب سے پہلے وہ یہ کام کریں کہ اس کے جو بھی گولز ہیں وہ لکھے. 20 ہے, اچھا میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے, یہ جاب ہونی چاہیے, یہاں پہ میں نے جانا ہے, میں نے یہ ملک وزٹ کرنے ہیں. جتنے بھی انسان کے گولز ہوتے ہیں, ہر انسان کے مختلف گولز ہوتے ہیں, اس کو انلیس ڈاؤن کریں. پھر اس کے بعد اس میں سے ٹاپ جو 5 گولز ہوتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں. فار انسٹنس کسی کا گول ہے کہ اچھا میں نے CSP آفیسر بننا ہے, میں نے یہاں شادی کرنی ہے, میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے, میرے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے, میں نے اتنی کتابیں پڑھنی ہے. آپ نے 5 گولز لکھ لیے. پھر جب 5 گولز آپ لکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ نے ٹاپ 3 کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ اچھا یہ سارے گولز تو ہے, یہ سارے راستے ہیں میرے پاس, لیکن پہلے میں ان 3 رستوں کو پریفر کروں گا. پھر جب 3 راستے آپ سلیکٹ کر لیں, 3 چوائسیز, اس کے بعد پھر آپ ایک کی طرف جاتے ہیں کہ اچھا یار یہ 2 راستے بھی ہیں میرے پاس, لیکن یہ ایک جو راستہ ہے پرائیورٹائز کرتے ہیں, ہاں اس کے اوپر میں نے چلنا شروع کرنا ہے. تو پھر اس کو بچوں کی طرح پالیں. جس طرح ہم بچوں کا خیال کرتے ہیں, دیکھ بھال کرتے ہیں, اس طرح پھر اپنے خواب کو بچوں کی طرح پالیں, تو کبھی بھی وہ ناکام نہیں. جب آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یا ڈاؤن ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہر ہیومن نیچر میں یہ آتا ہے ایک ٹائم, یا جب آپ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ ابھی کون ویڈیو بنائے, کون کرے, تو وٹ ڈو یو ڈو دین, کہ آپ خود کو کس طرح پش کرتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ آپ بہت ڈی موٹیویٹڈ بہت ہوتا ہے, یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ جب آپ کے پاس گول سیٹ ہے نا, تو پھر آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ اگر نہ کیا نا تو شاید میں وہ پہنچ نہیں جاؤں گا. جیسے آپ جاتے ہیں نا کہیں پہ, اگر زیادہ رکتے ہیں تو آپ لیٹ پہنچتے ہیں, اگر ٹائملی جاتے ہیں تو آپ اپنے ٹائم پہ پہنچ جاتے ہیں. تو ادھر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, آپ سوچتے ہیں کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, تو پھر آپ اسی کو پھر موٹیویٹ ہوتے رہتے ہیں خود ہی. جب آپ کے گولز ہوں, میننگ ہو لائف میں, تو وہ بڑی ضروری ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں, ابھی ریسنٹلی آپ جس ہنسن لیڈرشپ پروگرام کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں, اس کے بارے میں بات کریں, وہ کیا ہے؟ اور بڑا ایک میں نے بحریہ یونیورسٹی کا پیج بھی دیکھا جس پہ بڑا ایک فخر والا پوسٹ ہوتا ہے نا, دے ریئلی ہیپی کہ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوا ہے. واٹ از اٹ اباؤٹ؟ ثانیہ, یہ ہینسن لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا. بنیادی طور پر یہ ہر سال دنیا سے جو ینگ لیڈرز ہوتے ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. 17 جو ینگ لیڈرز ہوتے ہیں ہر سال سلیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ سلیکٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو لے کے جایا جاتا ہے وہاں پہ امریکہ میں. فلی برائٹ, یہ ایک اسکالرشپ ٹائپ ہے, فلی فنڈڈ ہوتا ہے. وہاں پہ ان کو لیڈرشپ سکلز دی جاتی ہے, کانفلکٹ ریزولوشن کی سکلز دی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ میں ایک نیٹ ورکنگ بن جاتی ہے. جو بھی گلوبل لیڈرز ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کی ایک نیٹ ورکنگ سی ہو جاتی ہے, وہ گروپ بن جاتا ہے. اور پھر وہاں پہ جو مختلف لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر ان کے جو سکلز ہوتے ہیں اس پہ مزید کام کرنا ہوتا ہے. تو اس سال پوری دنیا سے 17 نہیں بلکہ اس سال 12 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں. اچھا, پوری دنیا سے, ناٹ جسٹ پاکستان؟ یس, پوری دنیا سے. اور مجھ جیسی ناچیز کو بھی اس بار انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. میں پاکستان سے صرف میں ہی ہوں, اور شاید پاکستان کی ہسٹری میں 8واں یا 9واں بندہ ہوں جو کہ اس لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ کے لیے سلیکٹ ہوا. نائس, یہ تو بڑی ایک پراؤڈ فیلنگ خود پہ تو ہوتا ہے نا کہ یار نے کچھ کر لیا. دیٹ فیلنگ آتی ہوگی ڈیفینیٹلی. ظاہری بات ہے, آپ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا کچھ کیا ہے. کتنے ٹائم کا ہے پروگرام؟ یہ چند منتھس کا ہوتا ہے, فیو منتھس کا. صحیح. اچھا, اب شو کو میں ریپ کروں گی. میں جاننا چاہوں گی کہ ایک ایسا میسیج, آلدو آپ نے بہت اچھی باتیں کی, بٹ ایک ایسا میسیج جو آپ ینگسٹرس کو دینا چاہیں یا اسٹوڈنٹس کو دینا چاہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, ایک چیز پہ آپ پکا یقین کر لیں, وہ یہ ہے کہ جب تک آپ سیکھیں گے نہیں نا, جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. لہٰذا اپنے اندر جو لرننگ کی جو کیوریاسٹی ہے وہ بلڈ کریں, چینجز لے کر آئیں. آپ ہر وقت, کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں رہ سکتا, تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر چینجز لے کر آئیں, چینجز کو امبریس کریں, سیکھتا رہے. یس. دوسری میری جو ایڈوائز ہے وہ یہ ہے کہ اتنی اپورچونیٹیز ہیں دنیا میں کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے. صرف یہ جو پروکراسٹینیشن ہے اس سے نکلیں,
جو سستی ہے اس کو ختم کریں اور ڈھونڈیں اور اپرچونٹیز کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کیا کریں. جب تک آپ اپرچونٹیز کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے آپ اس کو اویل بھی نہیں کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ اسد. مجھے شو کرتے ہوئے بہت مزہ آیا کیونکہ مجھے خود بھی سیکھنے کو میں نے ان کی 2-3 باتیں نوٹس کر لی ہیں جو کہ شاید میں پاسبلی اپلائی کروں گی. مجھے بہت مزہ آیا شو کرنے میں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ جب یہ شو دیکھیں نہ صرف اس کو انجوائے کریں بلکہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کریں. میری پوری کوشش ہوگی کہ نیکسٹ شو میں بھی ہمارے پاس اسی طرح کے گیسٹ ہوں جو کہ ہمیں کچھ سکھا بھی سکیں, جو اپنی کنٹریبیوشن سے پاکستان کی سوسائٹی میں, دنیا میں کوئی چھوٹا سا بھی چینج لا سکیں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ہمیں پوری کوشش ہے کہ ہم مزید ایسے گیسٹ لے کر آئیں. شو کا ٹائم ہوتا ہے ختم. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ہوپ یو انجوائے دا شو. اللہ حافظ.